السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ کا لیسن سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 8 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل کہہ دیجیے سیرو سیر کرو فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیفا کیسے، کانا ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو، عبرت کے لیے سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کو کیسے سزا دی گئی۔ کل لمن ما فی السماوات، کل کہہ دیجیے لمن کس کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل اللہ کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے، کتب علی نفسہ ہی اس نے لکھ لیا ہے اپنی ذات پر، رحمت کو، یعنی اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر لکھ دیا، ان رحمتی تغلب علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو، لام تاکید نون ثقیلہ، ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضرور۔ اِلیٰ یوم القیامتی، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ریب وہ شک ہوتا ہے جو دل میں بے چینی ڈال دے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، الذین وہ لوگ، اسم موصولہ ہے، خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، یعنی آخرت کا ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرتا ہے رات میں اور دن میں، یعنی دن اور رات میں جو بھی مخلوق رہنے والی ہے۔ کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو رات میں نکلتی ہیں، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو دن میں چلتی پھرتی ہیں، تو اللہ ہی کی ہے وہ ساری مخلوقات۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل کہہ دیجیے کیا، غیر اللہ کے سوا، اتخذ ولیًا میں بناؤں دوست، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اور وہ کھلاتا ہے اور نہیں اس کو کھلایا جاتا، یعنی وہ سب کا رازق ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں دیتا، اس کو حاجت ہی نہیں کسی چیز کی۔ قل انی کہہ دیجئے بے شک میں، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا کہ میں ہوں، اول من اسلم پہلا جو سپرد کر دے، جو فرما بردار ہو جائے، ولا تکونن اور ہرگز نہ تم ہونا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ جب نون شد سے پہلے لا آ جائے گا تو پھر ہم ترجمہ لا کا نہیں کرنا، صرف ہم کریں گے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ولا تکونن اور ہرگز نہ یا ہرگز نہیں تم ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ یہاں پہ غور کریں، یہ حرف استفہامیہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ غیر اللہ، غیرہ کیا ہے، حرف استثناء ہے، جیسے اللہ استعمال ہوتا ہے نا، اللہ، اسی طرح غیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن غیرہ کے ساتھ جو مستثنیٰ آتا ہے نا وہ ہمیشہ مجرور یعنی زیر والا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، غیرہ کے ساتھ جو بھی مستثنیٰ آئے گا نا وہ زیر والا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دو کافروں سے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں، حالانکہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ کھلاتا ہے، یعنی وہ سب کا رازق ہے اور اس کو کسی رزق کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو جاؤں اور ہرگز نہ تم ہونا شرک کرنے والوں میں سے، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، انی میں دو الفاظ ہیں، ایک تو انا ہے نا، انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اور چھوٹی یا کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں، بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، یہ جو تا پیش تو ہے نا یہ بھی متکلم کے لیے آتا ہے، اور یہ جو یا ہے نا یہ بھی ضمیر ہوتی ہے، اس کا مطلب میرا ہوتا ہے، یہاں پہ آئے گا اب میرے رب یا اپنا رب، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔
من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من جو، یصرف دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ بس تحقیق رحم کیا اس نے اس پر، یعنی جس سے اس دن کا عذاب ہٹا دیا گیا تو یعنی آخرت کے دن کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن اور اگر يَمْسَسْكَ پہنچائے اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ پس نہیں اس کو دور کرنے والا، إِلَّا مگر ہوا وہی۔ اگر اللہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر وہ پہنچائے بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پس وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طرح کا مضمون آپ ایک دعا میں بھی پڑھتے ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ صحیح بخاری کے مطابق یہ حدیث ہے جس میں یہ دعا بتائی گئی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ آپ سنیں۔ اے اللہ، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے بھی یہ پڑھی ہوگی۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں یہ یاد کروائی جاتی ہے سب بچوں کو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے نا، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ نے کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہوا ہے تو سارے مل کے اسے نفع نہیں پہنچا سکتے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ زبردست ہے یعنی اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قل کہہ دیجئے، ایو شیئن کون سی چیز، اکبر بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، یعنی کس کی گواہی بڑی ہے؟ اللہ ہی کی گواہی بہت ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ شہید گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اگر تم نہیں مان رہے میری رسالت کو تو اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہے میری طرف، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بِہِ ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ اور جس کو یہ پہنچے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نا جن تک یہ پیغام پہنچے گا ان سب کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ انہی لوگوں میں آتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو ہماری طرف ہی وہ رسول بنا کر گئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آنے ہیں نا ان سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ آئنکم کیا بے شک تم، لتشہدون تم گواہی دیتے ہو، یقیناً تم گواہی دیتے ہو، انا بے شک، مع اللہ ساتھ اللہ کے، آلہۃ اخری معبود ہے دوسرا، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل لا اشہد کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف ہوا وہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے، واننی اور بے شک میں، بریء مما بری ہوں اسے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، جن چیزوں کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نا میں ان سے بری ہوں، میں ان سے لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ان کو، کس کو؟ ہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، یعنی وہ جو اہل کتاب ہے نا یہود و نصارہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، یعنی جیسے اپنی اولاد کو کوئی انسان پہچانتا ہے نا اسی طرح اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تھیں، اور ان کے سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھیں وہ ساری لکھی ہوئی تھیں، آخری نبی کے بارے میں نا ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔
یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں بھی، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ساری علامات اور نشانیاں نبوت کی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، وہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس ضد میں انکار کر رہے تھے۔ الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان رکھتے، یعنی وہ جان بوجھ کے ضد میں ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 8 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔